السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ کیا فضیلتیں ہیں توبہ کرنے کی؟ ایک ایک بتائیے، کیا فائدے ہیں توبہ کرنے کے؟ جی، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، دل کو نور عطا کرتی، جی، جنت میں داخلے اور آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، جی، برکات کا نزول ہوتا ہے، جی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مغفرت ملتی، جی، برکتیں جیسے بارش وغیرہ نازل ہوتی ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ سچی توبہ کی شرطیں۔ شروط شرط کی جمع ہے، التوبہ، التوبہ الصادقہ، سچی۔ ہناک شروط للتوبۃ الصادقۃ، وہاں کچھ شروط ہیں، شرطیں ہیں سچی توبہ کی۔ لا تصح، نہیں صحیح ہوتی، ولا تقبل، اور نہ قبول کی جاتی ہے، الا بہا، مگر اسی کے ساتھ، یعنی انہی کے ساتھ، انہی سچی شروط کے ساتھ۔ وہیا، اور وہ، اولاً سب سے پہلے، الاسلام، اسلام ہے۔ فالتوبۃ لا تصح من کافر، پس توبہ نہیں درست ہوتی کسی کافر سے، یعنی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لأن کفرہ، کیونکہ اس کا کفر، دلیل علی کذبہ، دلیل ہے اس کے جھوٹا ہونے پر، فی ادعاء التوبۃ، توبہ کے دعوے کے، یعنی کافر اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سچی نہیں، جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلی شرط ہی کو نہیں مانا یا قبول نہیں کیا، یعنی اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ وتوبۃ الکافر، اور کافر کی توبہ کیا ہے؟ دخولہ فی الاسلام، اس کا اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی اگر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اولاً یعنی پہلے، قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے کام کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا حضر، جب آ جاتی ہے، احدہم الموت، ان میں سے کسی کے پاس موت، قال، تو وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، بے شک میں نے توبہ کی ہے اب، وللذین، اور نہ ان لوگوں کے لیے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، اعتدنا لہم، تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے، عذاب، کفر کی حالت میں ہو جائے اس کی توبہ قبول نہیں، یعنی بعد میں وہ خود تو مر گیا، اب اس نے تو توبہ نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی بعد میں اس کے لیے استغفار کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پہنچے گی نہیں، اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ثانیاً، دوسری چیز، الاخلاص، اخلاص، نیت کا خالص ہونا توبہ کی قبولیت میں شرط ہے۔ فاللہ تعالی، پس اللہ تعالی، لا یقبل، نہیں قبول کرتا، من الاعمال، اعمال میں سے، الا ما کان، مگر جو ہو، خالصا لہ، خالص اسی کے لیے، وحدہ، اکیلے اسی کے، لیس لأحد فیہ شیء، نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس میں کچھ بھی حصہ، یعنی اللہ تعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اور اس میں کسی اور کا ادنا سا بھی حصہ نہ ہو۔ اگر اس میں ملاوٹ ہوگی تو ملاوٹ والا عمل اللہ تعالی قبول نہیں کرتا۔ وقد یتوب الانسان، اور تحقیق توبہ کرتا ہے انسان، من المعصیۃ، کسی گناہ سے، لأنہ، کیونکہ وہ، لا یستطیع، نہیں استطاعت رکھتا، فعلھا، اس کے کرنے کی۔ بعض اوقات انسان ایسے گناہ سے توبہ کرتا ہے جو وہ کر ہی نہیں سکتا، تو جو گناہ وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی ہمت میں ہی نہیں، تو اس پر توبہ کیا ہوگی؟ کمن، مانند اس شخص کے جو، لا یجد، نہیں پاتا، ثمن الخمر، شراب کی قیمت، کسی کے پاس شراب پینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، فیتوب من شربھا، تو وہ توبہ کر لیتا ہے اس کے پینے سے،
اس لیے نہیں چھوڑی کہ اس نے توبہ کرنے کی غرض سے یا اللہ کے ڈر سے چھوڑی ہو، وہ تو اس لیے نہیں پی رہا کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وفی قرارت نفسہ، اور اس کے دل میں، دل کے اندر جو اقرار ہے، انہو کہ وہ، لو وجدہ اگر اس نے پا لیا، ثمنہا اس کی قیمت کو، لشتراہا ضرور اسے خریدے گا، وشربہا اور اس کو پیے گا. یعنی جب کسی انسان کے اندر دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ پیسے ملتے ہی شراب پیے گا، تو وہ اگر شراب سے رکا ہوا ہے تو توبہ کرنے کے لیے نہیں رکا ہوا، کسی مجبوری کے تحت رکا ہوا. تو اس پر قیاس کر کے جو باقی گناہ ہیں، کسی بھی گناہ کو اگر انسان کسی مجبوری سے یا انسانوں کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ پر توبہ نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی ڈائٹنگ کی نیت سے روزے رکھتا ہے تو اس کو روزوں کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح اگر کوئی کسی کے ڈر سے چوری نہیں کر رہا اور موقع کی تلاش میں ہے کہ جب وہ ہٹے تو وہاں سے چوری کر لے، تو یہ بھی گناہ کا چھوڑنا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر ہے اس کے پیچھے یا اس پر توبہ ہے، توبہ کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہا ہے، بلکہ وہ تو لوگوں کے ڈر سے چھوڑ رہا ہے. تو توبہ کے لیے اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے. فہذا توبتہ باطلۃ، پس یہ اس کی توبہ باطل ہے، لا تصح صحیح نہیں ہوگی، لأنہ کیونکہ وہ لم یخلص للہ تعالی فیہا نہیں اس نے خالص کیا اللہ سبحانہ تعالی کے لیے اس کو، یعنی اس نے اللہ کے لیے توبہ میں اخلاص نہیں کیا. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کرو اللہ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص دین ہو، اس دین کو اپناتے ہوئے اس کی عبادت کرو. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص، یعنی خالص دین اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت اس. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی ہر انسان کو وہ ملے گا جو وہ نیت کرے گا. یعنی اگر اللہ کی رضا کے لیے توبہ کر رہا ہے، گناہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ رضا اس کو مل جائے گی، وہ توبہ اس کی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کی خاطر کوئی غلط کام چھوڑ رہا ہے تو اس پر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ماں باپ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں، کیا سوچ کے کہ اس سے میرے ماں باپ بہت خوش ہوں گے، میں امتحان میں اچھے نمبر لوں تاکہ ماں باپ بہت خوش ہوں، کھانا بہت اچھا پکاؤں تاکہ شوہر خوش ہو جائے. سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں کسی بھی کام کے کرتے وقت کیا آنی چاہیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اور جب اللہ راضی ہوگا تو کیا بندے راضی نہیں ہوں گے؟ بندے بھی راضی ہو جائے گے. تو دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اس کو کرنے کے لیے انسان اپنے دل میں اللہ کی رضا کو حاضر کر لے. وَكَانَ مِن دُعَاءِ الفاروق، اور تھی دعا فاروق عمر بن خطاب کی، کیا؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ بنا دے میرے عمل کو سارے کے سارے کو صالح، اے اللہ میرے سارے عمل کو نیک بنا دے. وجعلہ لوجہک خالصا، اور بنا دے اس کو اپنے چہرے کے لیے خالص. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور نہ بنا کسی ایک کے لیے اس میں سے کچھ بھی. یعنی اے اللہ میرے تمام اعمال کو نیک کر دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کرے. تمام اعمال کی بات ہو رہی ہے، صرف نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی، تمام اعمال کی بات ہے. اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی حصہ نہ بنانا، یعنی میں کوئی بھی عمل کسی انسان کی خاطر نہ کروں بلکہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کروں. ثالثا الاقلاع عن المعصیت، کنارہ کشی کرنا گناہ سے، معصیت سے. یعنی توبہ کے بعد پھر اس گناہ کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، یعنی کہ انسان گناہ بھی کرتا چلا جائے اور صرف زبان سے توبہ کی رٹ لگائے ہوئے ہو. فلا تتصوروا صحت التوبۃ مع الاقامۃ علی المعاصی حال التوبۃ، فلا تتصوروا پس نہیں تصور کیا جا سکتا، صحت التوبۃ توبہ کی صحت کا، مع الاقامۃ
قائم رہنے کے ساتھ یا قائم رہتے ہوئے علی المعاصی گناہ پر، یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ توبہ کر رہے ہیں، تو یہ صحیح توبہ نہیں ہوتی. حالت توبتی، توبہ کی حالت میں. اما اذا عاود الذنب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دوبارہ کرے انسان گناہ کو، عاودہ اعادہ کرے، دوبارہ پلٹے، الذنب گناہ میں، بعد التوبتی توبہ کے بعد، یعنی اس نے خالص نیت سے توبہ کی، گناہ چھوڑ دیا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اللہ کے آگے رویا، معافی مانگی، ساری شرائط کے ساتھ توبہ کی، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہیں پھر کھڑا ہو گیا، آگے دوبارہ وہی غلطی کر لی، تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر؟ اب کیا ہوگا؟ وقد توفرت فی التوبتی، اور تحقیق پائی گئی توبہ میں، شروطها، اس کی شرطیں، یعنی جو توبہ اس نے پاسٹ میں کی تھی وہ بالکل صحیح توبہ کی تھی. ومنها، اور ان میں سے الاقلاع عن الذنب، گناہ سے کنارہ کشی، فلا تبطل توبته، تو نہیں باطل ہوگی اس کی توبہ، یعنی پچھلی توبہ ختم نہیں ہوگی، انویلڈ نہیں ہوگی. المتقدمۃ، پہلی. ولکنہ، لیکن وہ، یحتاج، محتاج ہوتا ہے، الی توبۃ اخری، دوسری توبہ کا. وہکذا، اور اسی طرح. یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان نے گناہ کیا، توبہ کی، سچی توبہ کی، معافی ہو گئی، گناہ چھوڑ دیا، شرائط پوری تھی، اب کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہ کر لیا، تو اب کیا ہے؟ نئی توبہ کرے گا، پچھلی توبہ باطل نہیں ہوگی. قال النووی، نووی نے کہا، وَإِذَا تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً بِشُرُوطِهَا، اور جب وہ توبہ کرے صحیح توبہ اپنی شروط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، ثم عاود الذنب، پھر دوبارہ کر لے گناہ کو، کتب علیہ ذلک الذنب الثانی، لکھا جائے گا اس پر دوسرا گناہ، الذنب الثانی، دوسرا گناہ. ولم تبطل توبته، اور نہ باطل ہوگی اس کی توبہ، یعنی اس کی پچھلی توبہ باطل نہیں ہوگی، صرف جو نیا گناہ کیا ہے وہی لکھا جائے گا. وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، وَإِذَا تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے توبہ صحیح، غفرت ذنوبہ، بخش دیے جاتے ہیں اس کے گناہ. یعنی دوبارہ توبہ کرتا ہے تب بھی، یا پہلی بار توبہ کرتا ہے تب بھی. فَإِنْ عَادَ إِلَى الذَّنْبِ، پھر اگر اس نے اعادہ کیا گناہ کا، یا لوٹ آیا گناہ کی طرف، فَعَلَيْهِ أَن يَتُوبَ، تو اس پر ہے کہ وہ توبہ کرے. وَإِذَا تَابَ، اور جب وہ توبہ کر لے گا، قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ أَيْضًا، قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ دوبارہ بھی. ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان دوبارہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیں گے. رابعاً، چوتھی چیز، الاعتراف بالذنب، گناہ کا اعتراف. اذ لا يمكن ان يتوب المرء من شيء لا يعده ذنبا، اذ جب، لا يمكن نہیں ممکن، ان یتوبہ کہ توبہ کرے، المرء انسان، من شیء کسی چیز سے، لا یعدہ ذنبا نہیں وہ شمار کرتا اس کو گناہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کالذی، مانند اس شخص کے، یبتدع، جو بدعت اختیار کرتا ہے، فی دین اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے دین میں نئی نئی چیزیں نکالتا ہے، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں، فإنہ، تو بے شک وہ، لا یعد، نہیں وہ شمار کرتا وہ شخص، بدعتہ، اپنی بدعت کو، ذنباً، گناہ. یعنی اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے اور تو وہ اپنی بدعت کو گناہ ہی نہیں شمار کرتا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ بل انہ یتقرب الی اللہ تعالی بہا، بلکہ وہ تقرب حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا. وہ بدعت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. وفی حدیث الافک، اور حدیث افک میں، حدیث افک کون سی؟ حضرت عائشہ پر جو الزام لگا تھا، افک کہتے ہیں جھوٹے الزام کو، تو جو الزام ان پر لگا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی سے، اما بعد یا عائشہ، اما بعد اے عائشہ، انہ، بے شک وہ، قد بلغنی عنکی، تحقیق پہنچا مجھے تیرے بارے میں، کذا و کذا، ایسا اور ایسا، یعنی تمہارے بارے میں کچھ باتیں مجھے پتہ چلی ہیں. فَإِن كُنتِ بَرِيئَةً، اگر تم بری ہو، یعنی کسی گناہ کی مرتکب نہیں ہوئی، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ،
تو ان قریب بری کر دے گا تجھے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری برات نازل کر دے گا، یہ مراد ہے۔ وَإِن كُنْتِ، اور اگر ہے تو الممتی ملوث ہوئی بذنب کسی گناہ میں، فاستغفر اللہ، تو بخشش مانگو اللہ سے، وتوبی الیہ، اور توبہ کرو اس کی طرف، فإن العبد، تو بے شک بندہ، اذا اعترف، جب وہ اعتراف کرتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ومن ہونا، اور یہاں سے، کانت المعصیت، ہے معصیت یا گناہ، اقل خطورتاً، کم خطرے والی، من البدعۃ، بدعت سے، لأن المعصیت، کیونکہ معصیت، یتاب منہا فی الغالب، یعنی جو معصیت ہوتی ہے یعنی اس سے توبہ کر لی جاتی ہے، گناہ کرتا ہے انسان، اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے، وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ اما البدعۃ، لیکن بدعت، فلا یتاب منہا، تو نہیں توبہ کی جاتی اس سے، فی الغالبی، اکثر اوقات، غالباً۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھ کے ہی نہیں کرتے، ہم اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ وہ گناہ جس کے بارے میں ہمیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں پتا ہو کہ گناہ کیا ہے، پھر اس پہ شرمندہ ہوں اور توبہ کریں تو اس کی توبہ تو قبول ہو جاتی، جیسے انہوں نے حضرت عائشہ کا واقعہ بتایا۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی سمجھ کے کوئی کام کر رہا ہے اور ہے وہ گناہ کا کام، بدعت کا کام، تو اس پر تو معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ تو گناہ کے لیے توبہ میں کیا شرط ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور اس کا اعتراف کیا جائے۔ یہاں تک کچھ کہنا چاہیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی بریک بھی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں اگلا حصہ مکمل کرتی ہوں۔ السلام علیکم وعلیکم۔ استاذہ، اس میں سیکنڈ پوائنٹ میں بات ہوئی تھی کہ شراب تھا، پینے والے بندے کو شراب نہیں ملی تو اس نے توبہ کر لی، لیکن وہ تو ہیبیچول اس کی بات ہوئی۔ لیکن اگر استاذ ایسا بھی تو ہوتے کوئی بندہ پہلی دفعہ وہ کام کر رہا تھا، اس کو کام کرنے نہیں دینا چاہتے ہوتے اور وہ اللہ کی مرضی ہوتی کہ اسے بچا لیتے ہیں اس کام سے، یعنی وہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن دوسرا اس کو روک دیتا ہے۔ لائک جیسے کہ فار انسٹنس ہم بچے ہوتے ہیں گھر میں اور مووی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم ہم پلان کرتے ہیں مل کے مووی دیکھیں گے پیرنٹس کے بغیر چھپ کے، اور ہمیں چانس نہیں ملتا مووی دیکھنے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کہتا ہے ہمیں اس چیز سے بچا لیا، لیکن ہمیں ایک طرح سے وارن بھی کر دیے، کلک بھی کر دیے کہ اگر نیکسٹ ٹائم کیا یعنی کہ اس چیز پہ رک جاؤ اور توبہ کر لو، کیا ایسا وہ ہوگا؟ تو اگر کوئی سوچے گا تو، ورنہ تو کہے گا ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہمیں نہیں دیکھنے دیا گیا۔ اور اگر کسی نے روکا اور رک گیا اور اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے جو ہی موقع ملے گا میں دیکھوں گا، تو وقتی طور پر جو اس کا رکنا تھا وہ توبہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات انسان کو کوئی روکتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت۔ مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم بازار جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ کے کیا کرنے لگتے ہیں، سر ڈھانکنے لگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو سر ڈھانکنے لگتے ہیں تو کیوں سر ڈھانکتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے ڈھانک رہے ہیں، اللہ کو دیکھ کے نہیں ڈھانک رہے۔ تو کوئی بھی گناہ جو لوگوں کے ڈر سے چھوڑا جائے وہ توبہ نہیں کہلاتی، سمجھ گئے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ، پوائنٹ نمبر تھا جو 4، گناہ کا اقرار کرنا، اس میں جو بدعت کی بات ہوئی ہے، مطلب سوچا جائے تو سب سے کریٹیکل کنڈیشن یہی ہے، کیونکہ ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے جن کے بارے میں ہمیں یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ یہ ہم اسلام کا ہی کر رہے ہیں یا بدعت، کیونکہ آج ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ اسی چیز کا رواج ہے، بدعت کا، اور سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہی ہے کہ صحیح پوائنٹ پہ جا کے اسلام کو دیکھا جائے، پھر ہم گناہ کا اعتراف صحیح کر علم سکتے حاصل ہیں۔ کیا جائے، اس کا حل یہ کہ صحیح علم حاصل کیا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ، یہ آپ نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہو کے کیا جائے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور اگر اس میں کسی قسم کی ملاوٹ آ جائے تو وہ خالص نہیں رہتا ہے۔ تو استاذہ، جو شیطان ہمارے دل میں جب ہم خالص عمل کرتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ہمارے ذہن میں یہی چیز رہتی ہے کہ یہ عمل خالص نہیں ہوا، ہم نے کچھ نہ کچھ دکھاوا کر دیا۔ وہ وسوسے تو وسوسے ہوتے ہیں، جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے تو وہ نقصان نہیں دیتے، وہ تو آپ کو مایوس کرے گا تاکہ آپ نیک کام چھوڑ دیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ استاذہ، ایک چیز جو مجھے اس میں کلک کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف سن،
جیسے جب دعائے شافی ہم نے پڑھا تو اس میں آپ نے ایک ہمیں دعا بتائی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میرے گناہ دکھا دے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ میں انوالو ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ ہے. جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف اذیت ہو رہی ہے، لیکن اس انسان کو یہ ریکگنیشن نہیں ہوتی کہ میرا یہ انداز دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے. بعض اوقات ہماری باتیں استاذہ ایسی ہوتی، تو میں نے خود الحمدللہ پرسنلی فیل کیا تھا کہ جب سے میں نے یہ دعا کرنی شروع کی تو مجھے بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آنا شروع ہو گئی جو میں سمجھتی تھی کہ غلطی یا گناہ نہیں ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ہماری پرسنالٹی کا ایسا فیچر ہے. استاذہ یہ بھی بات ہوئی نا کہ یعنی جب ہم رکیں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رکیں، تو یہ بچوں کے اندر بھی ہمیں انکلکیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یوزلی ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا رک جاؤ. ہمیں یہ ان کے اندر احساس کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک کی ٹھیک بات نہیں. یہ ٹریننگ بچپن سے ہی ہونی چاہیے. اور استاذہ کئی دفعہ وہ پھر اس طرح کرتے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی تو میں رک رہا ہوں، اور وہ ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ آئی ول ریپیٹ اٹ. بالکل بالکل. عام طور پہ بچے کیا کہتے ہیں، وہ امی آ گئی، امی آ گئی، ابا آ گیا، ابا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، ٹیچر آ گیا، اس نے دیکھ لیا. یہ سارے طریقے جو ہیں ایک توبہ کے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے کہ ابا یا امی یا ٹیچر کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑا ہے یا غلط کام چھوڑا ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. یا اسی طرح وائس ورسا، کسی کی وجہ سے کوئی کام شروع کر دینا، ویسے ڈیوٹی نہ کرنا، لیکن جب ٹیچر دیکھ رہا یا کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو جلدی سے کام شروع کر دینا، ایسے شو کرنا جیسے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ جو ایکشن ہے اس وقت یہ تو انسان کے لیے ہوا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوا. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. آئی جسٹ ہیڈ ٹو آسک کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنس ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہے اور بہت سے لوگ آپ کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی برا کام زبردستی چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن بعد میں ان دا ٹائمنگ جب آپ کے اوپر ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے اس کے درمیان یو ریئلائز کہ ایکچولی میں بہت برا کام کر رہی ہوں، تو اس کے بعد جب آپ توبہ کرتے ہو تو از دیٹ ہاں یہ ویلڈ ہوگی، یہ توبہ ویلڈ ہوگی. السلام علیکم استاذہ. صدا اس میں سمر رضی اللہ عنہ کی دعا جو ہے مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے نیکی کی دعا بھی کی اور پھر یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا حصہ اس میں نہ ڈالنا. یعنی ہم تو نیکی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے، لیکن اس کو نیکی کو سنبھالنے کی دعا ہم نہیں کرتے کہ وہ نیکی جو ہم نے کی کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. اب تک جتنا بھی بات ہوئی ہے توبہ کے بارے میں، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شعوری لیول پہ رہنے کی ہر وقت ضرورت ہے کہ اللہ کا بھی احساس ہو، گناہوں کا بھی بالکل واضح طور پہ پتا ہو کہ یہ چیز گناہ ہے اور وہ نہیں ہے. اور بس چھوٹی چھوٹی گناہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی چیز ایسی کر دی ہم نے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ایمان کی علامت ہے اگر انسان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. تو اس طرح سے شعور کے لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ رہنے کی ضرورت ہے اس میں. صحیح. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گی. خامساً پانچویں چیز الندم علی ما سلف من الذنوب. الندم ندامت، علی ما اس پر جو سلفا پہلے ہو چکا، من الذنوب گناہوں میں سے، گناہوں میں سے جو پہلے ہو چکا اس پر ندامت. وہکذا المخالفات، اور اسی طرح جو مخالفتیں ہوئیں یعنی جو ہم نے اپوزٹ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے. ولا تتصور التوبۃ، اور نہیں تصور کی جا سکتی توبہ، الا من نادم، مگر اس سے جو نادم ہو، خائف جو ڈرنے والا ہو، خوف زدہ ہو، خوف کھانے والا ہو، وجل ڈرنے والا ہو، مشفق خوف زدہ ہو، علی نفسہ اپنی ذات پر، مما اس سے جو حصل منہ اس سے حاصل ہوا یعنی جو اس سے صادر ہوا، سرزد ہوئی اس سے جو بات. وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، یعنی نادم ہونا ہی توبہ ہے. تو توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، ڈر رہا ہو، خوف زدہ ہو، فکر مند ہو، پریشان ہو کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تو توبہ کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک
ندامت اور گناہ کا ڈر. سادسن چھٹی چیز رد المظالم الی اہلہا، ردو واپس لوٹانا، المظالم مارے گئے حق، الی اہلہا اس کے اہل کے، یعنی لوگوں کے جو حقوق مارے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا. ان کانت المعصیۃ اگر ہو گناہ متعلق بحقوق الآدمیین انسانوں کے حقوق کے ساتھ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہو جو شخص کے ہو اس کے لیے مظلمۃ کوئی مارا گیا حق لأحد کسی ایک کا، من ارز عزت میں سے، او شیء یا کسی چیز میں سے، یعنی اس کی کوئی چیز چرائی یا اس کے خلاف کوئی بات کی یا غیبت کی یا اس پہ کوئی الزام تراشی کی یا اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، فلیتحللہ تو چاہیے کہ معاف کرا لے اس کو، حلال کرا لے اس کو، منہ اس سے، الیوم آج ہی، قبل اس سے پہلے، اللہ یکونا کہ نہ ہوں گے، دینار کوئی دینار، ولا درہم اور نہ کوئی درہم. ان کان لہ عمل صالح اگر ہے اس کا کوئی نیک عمل، اخذ منہ لے لیا جائے گا اس سے، بقدر مظلمتہ اس کے ظلم کے بقدر، وان لم تکن لہ حسنات اور اگر نہ ہوئی اس کے پاس نیکیاں، اخذ من سیئات صاحبہ تو لے لیا جائے گا اس کے کرنے والے سے، یعنی اس کے ساتھی سے جس کے حق میں اس نے ظلم کیا تھا، اس کی برائیوں کو، فحمل علیہ تو ڈال دی جائیں گی اس پر، اٹھوا دی جائیں گی اس کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی انسان کا حق مارتا ہے، انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، سامنے یا پیچھے، اس کی عزت پر کوئی بات کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے. کبھی کوئی آپ سے ہرٹ ہو جائے تو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ہرٹ ہو گیا ہے، تو آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس سے سوری کر لیں، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے. ابھی تو آپ نے جی کہہ دیا، لیکن پریکٹیکلی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہم سے ہرٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچیے ذرا، بتائیے، جو کرتے ہیں وہ بتائیے. جب کوئی ہم سے ہرٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جی میرا مطلب نہیں تھا، یا یہ کہ اس نے بھی تو ایسا کیا تھا، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سچا، یہ جسٹیفیکیشن یہی ہوئی کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کا علاج یہی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو اگنور کرنے لگتے ہیں، اپنی غلطی اس پہ ڈال دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جی میں تو مذاق کر رہی تھی، ہاں جی، اور الٹا جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، اور اس کو مانتے بھی نہیں کہ ہم نے ہرٹ کیا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کے سامنے 100 دفعہ سچے ہو جائیں، ان کو آپ دبا جائیں، ان کو آپ بلیم کریں، ان پہ سارا الزام دھر دیں، ان کو ذمہ دار قرار دیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو وہ ہے جو آپ نے کیا، اور اس کو بھرنا پڑے گا. تو یہ خود کو بھی دھوکہ دینا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہے. اس لیے اگر کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اچھا کوتاہی ہوتی کب ہے؟ عام طور پر جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی اچھا کر رہا ہوتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں کرتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں اس کو مزہ چکھاتی ہوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کو بن کے دکھاؤں. حالانکہ اسی وقت اگر انسان پلٹ آئے اور نارمل رویہ اختیار کرے تو بہت سے مسائل سے بچ جائے. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے؟ دو لوگوں میں کوئی انبن ہوئی، چھوٹی سی بات ہے، کہیں کھڑے کھڑے بھی ہو سکتی، عموماً بدگمانی سے شروع ہوتی ہے بات. اگر ہمارا گمان دوسرے کے بارے میں اچھا ہو تو ہم اس کی بات کو پازیٹیولی لیں گے، اور اگر گمان اچھا نہیں تو ہم اس کی بات کو الٹ لیں گے، الٹا سمجھیں گے. اس کے بعد جب الٹا سمجھیں گے تو ریاکشن بھی الٹا ہی ہوگا، اور پھر کام خراب ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسانوں کے حقوق کے معاملے میں ہم محتاط رہیں، کیونکہ انسان اگر معاف نہیں کریں گے ہمیں تو پھر قیامت کے دن نیکیوں سے بدلہ دینا پڑے گا.
اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی. اگر ایک نسخے پہ ہم سب عمل کریں نا تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں. گھر میں، اداروں میں، کلاس میں، بزنس پوائنٹس پر، کہیں بھی اگر ایک سنت پر ہم عمل کر لیں تو بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں. کوئی بتائے گا وہ کون سی سنت ہے؟ نہیں پتا. اسی لیے تو مسئلے ہیں. سلام کی کثرت، آگے بڑھ کے سلام میں پہل، کیونکہ اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اگر کوئی ہمیں اگنور بھی کر رہا ہے تو ہمیں پہل کر لینی چاہیے. اس سے ہم تکبر سے بری ہو جائیں گے. ورنہ کیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر. اور اگر سلام کے ساتھ اسمائل ہو جائے تو پھر تو نور علی نور، اور بھی اچھا ہے. بڑے ہوں چھوٹے ہوں، آپس میں دوست ہوں، کولیگز ہوں، کلاس فیلوز ہوں، کوئی بھی ہو، ایون میڈز ہوں، کہیں پر بھی کسی کے ساتھ واسطہ ہے تو اپنے دل کا بوجھ ہٹانے کے لیے اور دوسرے کے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے. دیکھیے بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس مصیبت میں پڑے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو نکالے نہ. اس سے ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ماننا، روٹھے ہوئے کو منانا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو اب وہ اپنے آپ میں ہی جلتے اور کڑتے رہتے ہیں، دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ شخص ایک مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کیا ایسے کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ مشکل کام ہے. ایک شخص نے آپ کو ہی ٹانٹ کی، آپ کو ہی کوئی تانا شانہ دیا، آپ پہ ناراض ہوا، پھر ناراض ہو کے بھی بیٹھ گیا، قصور بھی اس کا تھا، پھر ناراض بھی ہو گیا، اور اب مصیبت میں پڑا ہوا ہے. وہ ہو سکتا ہے ہسبینڈ ہو آپ کا، ہو سکتا ہے ساس ہو آپ کی، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہم تھوڑا لحاظ میں ہی رہتے ہیں نا، لیکن ہم ایسے رشتوں کے بارے میں پھر برابر میں مقابلے پہ آ جاتے ہیں. تو کیا سوچ کے اس کو منا لیں گے یا اس کو اس کی مشکل سے نکالیں گے، اس کے جلن سے، کڑن سے؟ کیا سوچ کے، کیا چیز آپ کو موٹیویشن دے گی کہ آپ اس کو اس مصیبت سے نکالیں؟ اللہ کی رضا تو ہے، لیکن یہ حدیث یاد رکھیے کہ جو شخص کسی کی دنیا کی کوئی مصیبت ہلکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ہلکی کرتا ہے. اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی تکلیفیں دور کرتے ہیں، اس کا کرب دور کریں. تو آپ یہ سوچ کے آگے بڑھ جائیں کہ غلطی اسی کی ہے، اور یہ جس حال میں یہ خود کو سزا دے رہا ہے تو اس نے جو مجھے ہرٹ کیا اس کو سزا مل چکی ہے، چلے میں آگے بڑھ کے اس کو معاف کر دیتی ہوں اور اس کو اس سے نکالتی ہوں. اس سے پہلے آپ کو اپنے اندر تھوڑی سی ہمت اور اسٹرینتھ بھی چاہیے ہوتی ہے، تو تھوڑا ٹائم دے دیں. وہ عربی میں کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، تو ایک خاتون، بوڑھی خاتون کا کوئی ایکسپیرینس تھا. وہ کہنے لگی کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت مالدار ہو تو شوہر اس سے محبت کرتا ہے، یا عورت حسین ہو تو شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، یا اس کے بچے بہت ہوں تو شوہر اس سے محبت کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بہت سے واقعات دیکھے گئے کہ جس میں عورتیں شوہر کے مقابلے میں بہت مالدار ہوتے ہوئے بھی شوہر کی محبت نہیں پا سکی، بچوں کی مائیں ہوتے ہوئے بھی شوہر کی محبت نہیں پا سکی، اور اسی طرح خوبصورت ترین ہوتے ہوئے بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم رہی. ہاں ایک چیز ہے جو شوہر کی محبت دے سکتی، کیونکہ وہ اس نے اپنی زندگی کا تجربہ لکھا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ جب میرے شوہر کو غصہ آتا ہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، میں جواب نہیں دیتی، مکمل خاموشی. جب وہ اپنا غصہ اتار چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ وقت اس کو میں دیتی ہوں اکیلے میں سوچنے کا، اور اب وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ اس کی غلطی تھی اور اس نے ناروا غصہ کیا. پھر میں جوس کا ایک گلاس اس کے پاس لے جاتی ہوں اور کہتے پی لو، تو وہ اس جوس کو پی کر اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اس غصے سے باہر نکل آتا ہے. اور پھر جب میں نیکسٹ اس سے بات کرتی ہوں تو بالکل نیچرل، جیسے کوئی بات ہوئی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو عقل مندی اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو بڑے بڑے کام خراب کرتے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ جب آپ بات کریں تو آپ ایسے بات کریں جیسے کوئی بات ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اس سے جو لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے اوپر ظلم والی بات ہے، اس میں سے انسان نکل آئے گا، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں.
وہ حدیث بھی ہے نا کہ صلہ رحمی کو قائم رکھو چاہے سلام کے ذریعے ہی ہو. تو یعنی بہت سارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں یا اپسیٹ ہوئے ہوتے ہیں تو سلام کرتے رہیں آہستہ آہستہ پھر. بالکل, کیونکہ عموماً ان کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ آپ پوچھتے ہی نہیں ہمیں, تو وہ ایک کنیکشن رہتا ہے, جب آپ سلام کر لیتے ہیں تو اس سے کنیکشن بحال ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ویسے تو الحمدللہ ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی جتنی زندگی سیکھتے رہیں گے اور اس پر عمل بھی کیا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا نا کہ کچھ رشتے اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے ساس کا ہو گیا, نند کا ہو گیا, دیور کا ہو گیا, یا اس قسم کے سسرال کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں جو کہ کبھی ایسا ہو جائے, ناراض بھی ہو جائے, غلطی بھی اس کی ہو, تو منانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو استاذہ آپ کیا کرتے ہیں اگر جب کبھی آپ کے سامنے اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو عام طور پر اس طرح ظاہر کرتی ہوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. جب دیکھیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے نا, تو آپ اپنی تالی اپنے پاس ہی رکھیں. نہیں تو استاذہ وہ مسئلہ کس طرح سے سلجھاتی ہیں, یعنی کہ وہ مسئلہ اگر بگڑ جائے یا اس کو کیسے سلجھایا جائے؟ نہیں خاموشی سے تو کچھ ٹائم تو آپ خاموش رہ لیتے ہیں لیکن اس بگڑتا نہیں نا. پھر اگر آپ خاموش رہیں گے تو نہیں بگڑے گا. وہ کہتے ہیں دیکھا یہ قصوروار تھی تو یہ خاموش رہی ہے, پھر بھی خاموش رہیں. کیس بگڑتا ہی اس وقت ہے جب آپ بول پڑتے ہیں, جب آپ جوابی کارروائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت اگر اپنے آپ کو نارمل رکھیں, اپنے نارمل روٹین کے کام کرتے چلے جائیں تو ٹھیک ہے. ہاں دوسرا شخص زیادہ بگڑتا اس وقت ہے جب اس کو منایا نہ جائے, تو اس کے لیے اپنے اندر کریج لا کے منانے کی کوشش کریں. پیچھے نہ پڑ دیں, کوشش کریں. ایک کوشش ناکام ہے دوسری کر لیں, دوسری ناکام ہے تیسری کر لیں. اپنے دل کو صاف کر لیں. اور اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اوپر سے صرف ڈرامہ بازی نہیں کرنی. یاد رکھیے جو لوگ صرف اوپر سے کام کرتے ہیں ان کے کاموں کا اثر نہیں ہے, تو دوسروں کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے میرے ساتھ. دل سے کریں کیونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب اللہ کے لیے کریں گے اور پھر وہ جو نا آتا ہے جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں, جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں, پھر انشاءاللہ مسائل کم ہوتے ہیں. استاذہ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا. ہم ایک آنٹی کے گھر گئے نا, تو ہم بچے تھے, ہم لوگ اتنا سوشلی ملتے جلتے نہیں, کسی کے تو سلام کرنے کی اتنی ہمیں امپورٹینس نہیں پتا نا. تو مجھے آنٹی کی اسٹیٹمنٹ ابھی تک یاد آتی. تو میرے بابا کو انہوں نے ایسے ناراض ہو کہا تھا آپ کے بچوں نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا. تو مطلب اس کے بعد مجھے ابھی وہ یاد آ رہا ہے کہ واقعی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کو آپ ایک دفعہ سلام کرتے ہیں سب کو, پھر اب تک ایک کو جا کے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم. السلام جی السلام علیکم. میرا تعلق کافی لمبے چوڑی فیملی سے ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے صلح رکھنی ہے, بس یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں. مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو جھگڑا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں نا کچھ تو جھگڑا نہیں ہے, اگر میں نے جواب دیا تو جھگڑا ہوگا. اس لیے میں نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ میں نے ایک بات ٹھان لی ہے, میں نے صلح رکھنی ہے. اور اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایکشن کا اثر اسی وقت ہو, کئی سال بھی لگ جاتے ہیں. اتنا اچھا اثر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اچھا سلوک کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا دشمن بھی دوست بن جائے. تو ایسا لوگوں کا میں نے رویہ بدلتے دیکھا بہت سالوں بعد. اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ کہیں کہ جا کر ان کو سلام کریں. یہ نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ نے نہیں جانا. ہمیشہ اچھا بتائیں. اس سے ایک تو اپنا ضمیر مطمئن رہتا ہے کہ شکر ہے میں نے ایسا نہیں کیا. اور بعض دفعہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اگر آپ سلام نہیں کرتے کہ میں نے کیوں نہیں کیا, مجھے موقع ملا تھا, اس نے تو نہیں کرنا تھا لیکن میں نے کرنا تھا, لازمی میری نیکیاں تھیں کیونکہ میں نے پہل کرنی تھی. اس لیے کبھی کسی کی بات ادھر ادھر نہیں کی. یہ کچھ ٹائم لگتا ہے جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل سچ کون ہے اور جھوٹا کون ہے. بالکل. لیکن ایک ذہن میں بس بات رکھی کہ صلح رکھنی. One experience that I think, or one problem actually that a lot of us experience is that we keep double standards. That we want people to forgive us, but we don't want to forgive them. We want people to overlook our mistakes, but we don't want to overlook their mistakes. So I feel like in our relationships, even if we just remember that the next time we want to get mad at our husband or a friend or sister, if we just remember that one day I'm going to mess up and I'm going to need them to forgive me, then it will make forgiveness a lot easier for us. استاذہ اگر سچویشن ایسی ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اسے جا کے معافی مانگو لیکن وہ آگے سے کہے کہ نہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گی, تو پھر اس وقت چھوڑ دیں, بس سن کے واپس آ جائیں. پھر تھوڑا انتظار کریں.
انتظار کریں جب تک کہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے، پھر دوبارہ معافی مانگیں. تو اگر پھر بھی نہ کیا تو پھر مزید انتظار کریں، لیکن آپ کا فرض پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے اس کو پورا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. سابعاً، ساتویں بات، وقوع التوبۃ قبل الغرغرۃ، توبہ کا واقع ہونا غرغرہ سے پہلے. غرغرہ کہتے ہیں روح کا حلق میں اٹکنے کو. موت کے وقت انسان کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں سے پنڈلیوں کی طرف آتی ہے، پھر پنڈلیوں سے گھٹنے اوپر آتے آتے پیٹ تک آ جاتی ہے، پھر سینے تک آ جاتی ہے، پھر ہاتھ بھی اسی طرح ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا کہ ہاسپٹل میں ایک خاتون کے پاس جن کی بالکل وہ آخری دموں پہ تھی، تو میں نے جب ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ ٹھنڈے برف ہو چکے تھے. یہ جو روح ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں ایک انرجی اور گرمی ہوتی ہے، یہ نہ رہے تو ہر چیز بدل جاتی. تو کرتے 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 سب سے آخر میں روح حلق میں آ کے اٹک جاتی اور اس کے بعد پھر باہر نکل جاتی. تو اگر موت کی علامات بھی شروع ہو چکی ہوں لیکن ابھی انسان بالکل ڈیتھ کے قریب نہ ہو تو بھی توبہ قبول ہو جاتی. یعنی بعض اوقات انسان وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے یا آئی سی یو میں کسی ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ہل جل بھی نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے، تو دل ہی دل میں توبہ کر سکتا ہے. یعنی ہم سب پہ موت کا وقت تو آنا ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں آنا ہے. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں پتا کہ کس زمین پہ مرنا ہے، اس کو کس جگہ اس کی موت آنی. تو جب موت کی علامات شروع بھی ہو جائے اور کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس میں سارا جسم کام کرنا چھوڑ دے تو بھی، اور زبان بھی نہ ہل سکے، تو بھی دل میں توبہ کرے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی توبہ قبول کر لیتا ہے جب تک کہ روح یہاں آ کے باہر نکلنے کو تیار نہ ہو جائے. والغرغرۃ، اور غرغرہ ہی علامت، وہ ایک علامت ہے، من علامات الموت، موت کی علامتوں میں سے. تصل، پہنچ جاتی ہے، فیہا، اس میں، الروح، روح، الی الحلقوم، حلق تک. فلا بد، تو کوئی چارہ نہیں، تو ضروری ہے، ان تکون التوبۃ، کہ ہو توبہ، قبل الموت، موت سے پہلے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر احدہم، جب آ جاتی ہے ان میں سے ایک کے پاس الموت، موت، قال، وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، بے شک میں نے اب توبہ کی. وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ قبول کرتا ہے بندے کی توبہ، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہیں پہنچتی. اخی الحبیب، پیارے بھائی، خذ من شبابک قبل الموت والحرم، خذ، لے لو، من شبابک، اپنی جوانی میں سے، قبل الموت، موت سے پہلے، والحرم، اور بڑھاپے سے پہلے. موت اور بڑھاپے سے پہلے جوانی میں سے اپنا حصہ لے لو، یعنی جوانی میں اچھے اچھے کام کر لو. وبادر، اور جلدی کرو، التوبۃ، توبہ کی. وبادر، اور جلدی کرو، التوبۃ، توبہ کو، قبل الفوت، محرومی سے قبل، والندم، اور ندامت سے پہلے. محروم اور شرمندہ ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، یعنی وقت نکلنے سے پہلے. وعلم، اور جان لو، بأنک، کہ تم، مجزی، بدلہ پانے والے ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہیں بدلہ ضرور ملے گا. ومرتہن، اور گروی رکھے ہوئے ہو. کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے. وراقب اللہ واحذر زلۃ القدم، وراقب، اور پیش نظر رکھو اللہ، اللہ تعالیٰ کو، واحذر، اور ڈرو، زلۃ القدم، قدم کے پھسلنے سے. لأن الشمس، کیونکہ سورج، اذا طلعت، جب طلوع ہو جائے گا، من مغربها، اپنے مغرب سے، آمن الناس اجمعون، ایمان لے آئیں گے سب لوگ. وتیقنوا، اور یقین کر لیں گے، بقرب قیام الساعۃ، قیامت کے قریب ہونے کا. ولکن التوبۃ، لیکن توبہ، والایمان، اور ایمان لانا، عند ذالک، اس وقت، لا تنفع، فائدہ نہ دے گا.
یعنی اس وقت پھر فائدہ کا نہ ہوگا، نہ ایمان کا نہ توبہ کا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل نے، جعل بنایا، بالمغربی مغرب کی طرف، بابن ایک دروازہ، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنا رکھا ہے، مسیرت عرضی ہی، اس کی چوڑائی کی مسافت، مسیرہ مسافت، عرضی ہی اس کی چوڑائی کی 70 عامن 70 سال ہے، یعنی 70 سال تک اگر کوئی چلتا رہے تو اس دروازے کو تب جا کر وہ پہنچ سکے گا. یعنی چوڑائی سے مراد اس کی وڈتھ، یعنی رائٹ سے لیفٹ تک اس کے 70 سال کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے. للتوبۃ، توبہ کی، لا یغلق، نہیں بند کیا جائے گا، ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، من قبلہ، اسی طرف سے. یعنی اتنا کھلا دروازہ ہے، اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اس میں سے داخل ہونا چاہیں تو داخل ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی توبہ سب کے لیے کافی، سب اس میں سے اندر جا سکتے ہیں، سب اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. وذالک، اور یہ قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے، یوم یأتی، جس دن آ جائیں گی، بعد آیات ربک، بعض نشانیاں تمہارے رب کی، لا ينفع نفسا، نہ فائدہ دے گا کسی نفس کو، ایمانہا، ایمان اس کا، لم تکن آمنت، نہ تھا وہ ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے، او کسبت، یا اس نے کمائی کی، فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں کسی خیر کی، کوئی نیکی کی، بھلائی کی. یعنی جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا تھا. تو یہ کون سی نشانی ہے؟ یہی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی. وقال، اور فرمایا، ان اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبسط، پھیلاتا ہے، یدہ، اپنا ہاتھ، باللیل، رات کو، لیتوبہ، کہ توبہ کر لے، مسیء النہار، دن کا گناہگار، ویبسط، اور پھیلاتا ہے، یدہ، اپنا ہاتھ، بالنہار، دن کو، لیتوبہ، کہ توبہ کر لے، مسیء اللیل، رات کا گناہگار، حتی، یہاں تک کہ تطلع الشمس، طلوع ہو جائے گا سورج، من مغربہا، اس کے مغرب سے، مغرب کی جانب سے. یعنی دن اور رات میں توبہ کا موقع ہے، ہر وقت، کسی بھی وقت انسان توبہ کر سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. گناہوں کی معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا. توبہ کے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ دنیا میں اور ایک فائدہ آخرت میں. دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ انسان پہلے سے اچھا انسان بن جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے اصل میں اچھا وہ ہے. لوگ چاہے آپ کو اچھا کہتے رہے، تعریف کے پل باندھتے رہے، لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں مقام کیا ہے. اور توبہ کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی بخشش ہو جائے گی. تو توبہ کانسٹنٹ امپروومنٹ کا نام ہے، یعنی کہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، آپ کی گروتھ ہوتی ہے، آپ بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جاتے ہیں. اس کے بغیر انسان امپروو نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارا آج ہمارے کل سے زیادہ بہتر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.